تو بنو عباس کا دور سخت ترین دور تھا کہ جس میں بنو امیہ کے ظلم کو بنو عباس نے بالکل معمولی کر دیا، یعنی اتنا ظلم کیا بنو عباس نے کہ بنو امیہ کا ظلم چھوٹا لگنے لگا، معمولی لگنے لگا۔ اور وہیں پر مثال دی جاتی ہے، سادات حسنی کا قتل ہوا، باقی سادات کا قتل ہوا، خصوصاً الحمرا کے بارے میں جو ہے کہ جو سادات کو قتل کر کر کے جو ہے اس میں ڈالا گیا تھا۔ لیکن جو سب سے زیادہ سوچنے کی بات ہے، اس زمانے میں ایسے حاکموں کو کیا کہا جا رہا تھا؟ ذل الہی، امیر المؤمنین، اول الامر۔ جو سب سے زیادہ بربادی تھی وہ یہ تھی کہ اہل بیت آل رسول جیل میں، اور درباری لوگ، درباری ملا اور فقہا اس قسم کے افراد کی تائید کر رہے ہیں۔ اور یہی وہ سخت وقت تھا کہ جب جناب علی ابن یقطین جیسے چند افراد بھی اپنے جان کو بچاتے ہوئے اور دین کو بچاتے ہوئے عباسی حکومت میں بھی شامل ہوئے امام کی اجازت سے۔ اب یہاں پہ جب کہا جاتا ہے کہ جناب علی ابن یقطین نے تقیہ کیا، تو عام طور پہ تقیہ کی بحث میں کہا جاتا ہے تقیہ یعنی منافقت، تو یاد رکھیں تقیہ وہی ہے کہ جو بچپن سے حضرت ابراہیم فرماتے تھے، تقیہ وہی ہے کہ جو حضرت موسیٰ کرتے تھے، تقیہ وہی ہے جو حضرت ہارون کرتے تھے، تقیہ وہی ہے کہ جو مومن آل فرعون جناب حضرت حزقیل کرتے تھے، کہ تھے فرعون کے دربار میں، مشاور بھی تھے لیکن مومن تھے۔ قرآن میں کیا کہا گیا؟ مومن آل فرعون کہا گیا انہیں۔ اور جیسے کہ اصحاب کہف کیا کرتے تھے؟ تقیہ کرتے تھے۔ تقیہ سے کیا مراد؟ کہ اگر کفار کا، منافقین کا زور ہو اور پتہ ہو کہ ہم اپنے ایمان کو چھپا کر دین کی خدمت کر سکتے ہیں تو کریں، یہ تقیہ ہے۔ تو یہی کام جناب حضرت علی ابن یقطین نے کیا۔ اور آج بھی اگر کوئی سیاست میں داخل ہوتا ہے یہاں یا دنیا میں جہاں بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے واجبات پر عمل کرے اور حرام سے بچ سکے، تو جائے جس پارٹی میں بھی جانا، دین میں تحریف نہ کرے، واجبات پر عمل کرے، حرام سے بچے۔ تو جناب حضرت علی ابن یقطین کے واقعات مشہور ہیں، اور حضرت علی ابن یقطین جب زیارت کے لیے آئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک دفعہ مدینے میں، تو آپ نے ملنے سے منع کر دیا، اور جب انہوں نے بہت اصرار کیا، کئی دفعہ آنے کے بعد بھی ملاقات نہیں ہوئی، پھر باہر ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ امام کیا ہوا جو آپ مجھ سے ایسے ناراض ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا تم نے ملاقات کی تھی ابراہیم سے۔ ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم جمال، کوفے کے غریب مومن۔ اب اس کے معنی یہ ہیں کہ جب وہ ملنے گئے تھے تو اس وقت ملنا ممکن تھا، کوئی پرابلم نہیں تھا، کیونکہ اگر پرابلم ہوتا اور نہ ملتے، جیسے کہ امام بعض دفعہ خود نہیں ملتے، کیا کہ جس سے جو ہم سے ملے گا مارا جائے گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو جب لایا جاتا تھا سامرے میں، دربار میں، اور بعض دفعہ سامرے سے بغداد، تو امام کا حکم تھا مومنین کے لیے کہ مجھے راستے میں سلام نہ کرنا، میری جانب اشارہ نہ کرنا۔ وہ کس لیے؟ جان جائے گی تمہاری۔ تو اگر جان جانے کا مسئلہ ہوتا اور جناب علی ابن یقطین نے ملاقات نہ کی ہوتی تو امام ناراض نہ ہوتے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ مل سکتے تھے اور نہیں ملے۔ تو جناب علی ابن یقطین نے کہا کہ مولا اب میں کیا کروں؟ کہا کہ جاؤ بقی کے پاس جا کے کھڑا ہونا، رات کو ایک اونٹ آئے گا، اس پہ بیٹھ جانا، وہ تمہیں لے جائے گا ابراہیم جمال کے دروازے پہ۔ تو جناب علی ابن یقطین گئے رات کی تاریکی میں بقی، تو وہاں پر ایک اونٹ کو دیکھا، اس پر آپ بیٹھ گئے، اونٹنی یا اونٹ جو بھی ہلکا سا چلا، تو آپ فوراً پہنچ گئے جناب ابراہیم جمال کے دروازے پر۔ وہاں جا کے آپ دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے پوچھا کون؟ تو کہا میں ہوں علی ابن یقطین۔ تو جناب ابراہیم جمال نے گھبرا کے کہا کہ وزیر کا کیا کام میرے دروازے پہ؟ کہا کہ دروازہ کھولو، آؤ۔ سارا واقعہ بتایا کہ امام نے مجھے بھیجا ہے تم سے معافی مانگنے کے لیے، تم مجھے معاف کر دو۔ تو ابراہیم جمال نے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن جناب حضرت علی ابن یقطین نے فرمایا ایسے نہیں،
اپنا چہرہ زمین پہ رکھا اور کہا کہ اپنا پاؤں میرے چہرے پہ رکھو پھر کہو کہ مجھے معاف کیا۔ اب یہ امام کے صحابی بھی ہیں، ایک بڑے وزیر بھی ہیں، اور پھر ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، امکان نہیں ہے، مجھے امام کے پاس واپس جانا ہے، تم مجھے معاف کرو اس طریقے سے جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں۔ یہاں تک کہ بڑی مشکل سے جناب ابراہیم جمال نے اس کام کو قبول کیا، اور جناب علی ابن یقطین رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنا چہرہ زمین پہ رکھا، انہوں نے اپنا پاؤں جناب حضرت علی ابن یقطین کے چہرے پہ رکھا اور کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، میرے اللہ نے تمہیں معاف کیا۔ اب جب یہ اونٹنی پہ بیٹھے تو امام کے دروازے پہ اگلا قدم تھا مدینے میں، امام سے جب ملاقات ہوئی تو امام نے گلے لگا لیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ یہ ہے کس چیز کا؟ کہ ایک مومن سے نہ ملنے کا، نہ گالی گلوچ، تہمتیں، لڑائی جھگڑے، نہ ملنے کا۔ لہذا اگر کوئی قبر ائمہ علیہ السلام پہ جائے زیارت کرنے کے لیے اور ہزار اختلافات کے بعد، تو مطمئن ہو جائے کہ وہاں سے جواب نہیں آ رہا، خصوصاً اگر کسی کا حق کھایا۔